شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ توے پر نمک لگا کر روٹی پکانے سے روٹی نہیں پھٹتی۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی چبا لو۔ کالا نمک تیز استعمال کرنے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچی ڈبو کر کھاؤ۔ شام کے وقت اگر گھر میں اگر بتی جلائی جائے تو ہوائی چیزیں نہیں آتی۔ گھنگرالے بالوں میں کپڑوں والا نیل لگانے سے بال سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کاٹ لیں تو کچا پیاز کھا لو، زہر اثر نہیں کرے گا۔ جس کو فالج کی بیماری ہو وہ لیچی کا پھل کھایا کرے۔ گھر میں بیٹی کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے عمر کم ہوتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی تو شہد گرم کر کے اپنی ناف میں لگاؤ۔ نہار منہ پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھانے کے اوپر ایک جامن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اگر کسی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا ہو تو لال زیرہ دودھ میں ڈال کر پیو۔ سستی بہت زیادہ رہتی ہے تو کچا امرود کھایا کرو۔ بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں پانی پینے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو سیب کھا لو، کبھی بخار نہیں ہوگا۔ رات کے وقت سونف کھا لو، نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کے وقت شہد میں گڑ ڈال کر کھاؤ۔ رات کو سر پر کنگھا کر کے سونے سے سر میں جوئیں نہیں پڑتی۔ ہاتھ پر گیندے کا پھول مسلنے سے سستی نہیں آتی۔ تربوز کھا کر پانی پینے سے فوراً ہیضہ ہو جاتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر سونے سے پیٹ باہر نہیں آتا۔ نہانے سے پہلے نمک چاٹ لینے سے سردی نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو کھجور کھایا کرو۔ کھانے سے پہلے گڑ کا استعمال آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ چاولوں کے درمیان پانی پینے سے پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیتے رہو، سانولا رنگ گورا ہو جائے گا۔ اگر بلا وجہ منہ سے بدبو آتی ہے تو سونف کے چند دانے اپنے منہ میں رکھو۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آئیں کامیابی کی نشانی ہوتی ہے۔ جو سوتے وقت خراٹے لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دہی میں سیب ڈبو کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کسی بات پر زیادہ ٹینشن لینے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ دن بخار رہنے کی وجہ سے بال گر رہے ہوں تو کھوپرے کا تیل بالوں میں لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ اگر ناک بند ہو گئی ہے اور سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے تو سوتی کپڑا لے کر اس کی دھنی لینے سے ناک کھل جاتی ہے۔ گلے میں خراش ہو رہی ہے تو کان میں انگلی ڈال کر کان کو کھینچنے سے خارش رک جاتی ہے۔ گھر میں 3 پھل لازمی رکھا کریں، چہرے کی خوبصورتی زندگی بھر برقرار رہے گی۔ نمبر 1 مالٹا، نمبر 2 سیب اور نمبر 3 انار۔ سردی کے موسم میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زمزم کا پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سوکھی دھنیا رگڑ کر سونگھنے سے چھینکیں آنا رک جاتی ہیں۔ خواب میں پیاس لگے اور پانی نہ مل رہا ہو تو خوشی آنے کی علامت ہے۔ کالا لباس پہننے سے رزق کم ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ نظر آئے تو رزق کم ہوتا ہے۔ سبز دھنیا کے پتے چبانے سے سر کے بال گرنا رک جاتے ہیں اور نئے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ پینے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں اور منہ کا کینسر بھی ہوتا ہے۔ ہیٹر کے آگے زیادہ دیر بیٹھنے سے خون میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پودینے کی چائے بنا کر پینے سے دست اور قے آنا رک جاتی ہے۔ حمل کے دوران گھڑے والا پانی پینے سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ پان کے پتوں کا پانی کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے۔
میں قطر میں ایک عربی کے گھر چوکیدار تھا۔ جیسے ہی وہ عربی گھر سے نکلتا تو اس کی بیٹیاں مجھے بازار بھیج دیتی اور بہت سارے پیسے بھی دیتی تھی۔ ایک دن میں بازار نہیں گیا اور گھر میں چھپ گیا، اور پھر جو میں نے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ عربی کی بیٹیاں تو کچھ دنوں سے میں یہی سارا ڈرامہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرا عربی مالک اپنے کام کے لیے آفس جاتا تو اس کی چاروں بیٹیاں یوں خوش ہوتی کہ جیسے کہ آزاد ہو چکی ہوں۔ فوراً سے ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آتی اور ایک لسٹ پکڑا کر مجھے کہتی کہ چوکیدار یہ سامان لے کر آؤ۔ یہ ان لڑکیوں کا روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کا باپ آفس کے لیے نکلتا، چھوٹی بیٹی آ کر مجھے لسٹ پکڑا دیتی اور کہتی کہ جاؤ یہ سامان لے کر آؤ، اور جس مارکیٹ کا لکھا ہے وہیں سے سامان لے کر آنا ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایسی مارکیٹ کا لکھ کر دیتی جو کہ ان کے گھر سے کافی دور تھی، جہاں سے سامان لینے میں مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اور جب میں واپس آتا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی اور آنکھوں سے ایسے اشارے کرتی کہ جسے دیکھ کر مجھے بھی شرم آنے لگتی۔ چند دن تو میں یہ سب دیکھتا رہا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ عربی شخص اپنی بیٹیوں پر بیجا قسم کی سختی کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے اور گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا، جو وہ یوں باپ کے جانے کے بعد اتنا خوش ہوتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے باہر کیوں بھیجتی ہیں؟ میں تو گھر سے باہر ہی ڈیوٹی دیتا ہوں۔ وہ جو چاہے گھر میں آزادانہ کر سکتی تھی، مجھے باہر بھیجنے کا بھلا کیا جواز تھا؟ وہ مجھے باہر کیوں بھیجتی ہیں؟ ایسی جگہ کیوں بھیجتی ہیں جہاں سے آنے جانے میں مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں؟ شاید وہ مجھے اس لیے باہر بھیجتی ہوں گی کہ میں مالک کو شکایت نہ لگا دوں، لیکن اصل بات تو کچھ اور ہی تھی، اور وہ بات ایسی شرمناک تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب سے میری یہاں نوکری لگی تھی چند دن تو میں یہی سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد مجھے ان لڑکیوں پر شک ہونے لگا، اور شک کی وجہ مالک کی چھوٹی بیٹی تھی۔ جب میں سامان لے کر آتا تو دروازے کی بیل دیتا تو دروازہ 15 منٹ سے پہلے کھلتا بھی نہیں۔ میں بار بار کبھی دروازہ کھٹکھٹانے لگتا، کبھی بیل دینے لگتا۔ 15 منٹ بعد مالک کی چھوٹی بیٹی دروازہ کھولتی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی جیسے کہ میں اندر داخل ہوتا۔ وہ لڑکی بار بار پیچھے پلٹ کر لانچ کے دروازے کی طرف دیکھنے لگتی، کبھی جیسے کہ گھر کے لانچ میں کوئی موجود ہو۔ جیسے ہی میں سامان اندر لے جانے لگتا تو کہتی چوکیدار سامان یہیں رکھ دو، میں اندر لے جاؤں گی۔ میں نے کہا بی بی جی اتنا بھاری سامان آپ کیسے اٹھائیں گی؟ میں اندر رکھ دیتا ہوں۔ لیکن وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتی تھی، بار بار یہی کہتی کہ یہیں رکھ دو، میں خود لے جاؤں گی، اور وہ بھاری شاپر اٹھائے اندر چلی جاتی۔ بڑی دبلی پتلی 16 سال کی لڑکی تھی، اور اس کی بہنیں بھی 18 اور 20 سال کی تھی۔ ان کی والدہ حیات نہیں تھی۔ مجھے ان لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی کبھی بنگلے کی پچھلی جانب دیکھنے لگتی جیسے کہ وہاں پر کوئی موجود ہو، تو کبھی دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھنے لگتی۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ مالک نے اپنی بیٹیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی اور سختی تو نہیں لگائی، بلکہ وہ تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب مالک اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر وہ لڑکیاں کیوں ان کے جاتے ہی ایسے خوش ہو جاتی جیسے کہ کسی قید سے رہا ہوئی ہو، اور مجھے بھی باہر بھیج دیتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی مالک آفس کے لیے گھر سے نکلے، فوراً سے ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ میں لسٹ تھما دی۔ میں نے کہا کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا، کہنے لگی سر درد کی گولی میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، وہ کھاؤ اور جاؤ یہاں سے، جو کام بولا ہے وہ کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں بی بی، آج میرے سر میں بہت شدید درد ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ میں مالک سے بھی کہہ دوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی غصے سے واپس پلٹ گئی۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج تو میں ان لڑکیوں کا راز جان کر رہوں گا۔ آخر یہ مالک کے جانے کے بعد مجھے بازار بھیج کر کرتی کیا ہیں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جب لانچ کا دروازہ کھلا اور وہی 16 سالہ لڑکی بڑے غصے سے میری طرف آنے لگی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ سر پر یوں رکھا کہ جیسے میرے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی ہو۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی اور اسے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی، میں نے کہا بی بی جی بہت سر میں درد ہے، میں بالکل بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے چہرے پر بڑی مسکنت سجاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں بہت ضروری سامان منگوانا تھا، اگر تم یہ دوا کھا لو تو تمہارے سر پر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
اس نے ایک دوائی میری طرف بڑھائی. میں نے کہا نہیں بی بی جی، مجھے دوائیاں کھانا پسند نہیں. بس میں کچھ دیر یہاں پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کروں گا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا. کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں اپنا سر پکڑ کر یوں بیٹھا رہا جیسے کہ اپنے سر درد کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں. پھر وہ لڑکی واپس اندر چلی گئی اور لانچ کا دروازہ زور سے اس نے بند کیا. اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے وہ کافی تھا. میں نے دیکھا کہ بنگلے کی پچھلی جانب لگے درختوں میں ہلچل سی ہو رہی تھی، جیسے کہ کوئی بھونچال سا آ گیا ہو. میرے دل میں جو وسوسے آ رہے تھے مجھے لگا کہ شاید میں اپنی جگہ درست ہوں. شاید وہ لڑکیاں مجھے بازار بھیجنے کے بعد یہاں پر کسی کو بلاتی تھی، وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر. شاید ان درختوں سے وہ لڑکے اندر آتے ہوں گے. اگر ایسا تھا تو یہ تو بہت غلط بات تھی. میں نے اپنی بندوق پکڑی اور بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگا. میرے مالک کے بنگلے میں جو گھر بنا ہوا تھا وہ بنگلے کے بیچوں بیچ تھا، اس لیے پیچھے کی راہداریوں سے وہ درخت مجھے مین گیٹ سے صاف نظر آتے تھے، جو اس وقت اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے اس درخت میں کوئی موجود ہو. میں نے اپنی بندوق پکڑی اور پیچھے کی جانب جانے لگا. جیسے جیسے میں پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا میرا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا قصہ ہے. لیکن جیسے ہی میں پیچھے پہنچا مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے درخت پر کوئی چڑھا ہوا ہو اور درخت کی شاخوں کو ہلا رہا ہو. میں نے سخت لہجے میں کہا کہ کون ہے یہاں؟ میری آواز سننے کی دیر تھی کہ درخت کی ہلچل فوراً سے رک گئی. میں نے دوبارہ سے کہا کہ یہاں کون ہے، مجھے بتاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا. یہ سننا تھا کہ مالک کی چھوٹی بیٹی نے شاخوں کو پیچھے کر کے اپنی شکل دکھائی. کہنے لگی کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں ہوں. میں نے کہا بی بی جی آپ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں یہاں پر پھل توڑنے آئی تھی. اب کیا اس کے لیے بھی مجھے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، مجھے شرمندگی سی ہوئی تھی. میں وہاں سے واپس جانے لگا تھا لیکن اچانک سے مجھے ایک سایہ کھڑکی میں سے دکھائی دینے لگا. مجھے ایسے لگا جیسے کہ اس کمرے کے اندر کوئی موجود ہے. میری جان یہ دیکھ کر نکلی کہ اس کمرے میں جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ کسی مرد کا سایہ تھا. اس لیے میں فوراً سے اس کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھا. لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں تو سانس لینا بھی بھول گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مالک کی بیٹیاں ایسا بھی کر سکتی ہیں. حالانکہ چند دن پہلے میں نے مالک سے یہ کہتے سنا تھا کہ انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے اس قدر محبت ہے کہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. پھر یہ لڑکیاں کیسے اپنے والد کو دھوکہ دے سکتی ہیں؟ مجھے لڑکیوں پر افسوس سا ہونے لگا کیونکہ کھڑکی کی دوسری جانب جو سایہ میں نے دیکھا تھا پہلے وہ ایک لڑکی کا تھا، اس کے بعد دوسرا سایہ ایک لڑکی کا تھا جو کہ قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے. یہ دیکھ کر تو میری رگوں میں خون آگ کی طرح دوڑنے لگا. میرے دماغ کی تنابیں کھینچنے لگی تھی. جیسے ہی میں آگے بڑھا کہ کھڑکی کھول کر دیکھوں کہ وہ کون سا نوجوان ہے اور اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دوں. ابھی میں کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کو کھولتا کہ میرے کندھے پر کسی نے زور کی چت لگائی. جب میں پیچھے پلٹا تو مالک کی چھوٹی بیٹی میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑی مجھ سے کہنے لگی کہ یہاں کیا تانکا جھانکی کر رہی ہو؟ آ جانے دو بابا کو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی. میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک لڑکے کے سائے کو دیکھا ہے اور اس وقت کسی مرد کا گھر میں ہونا میری سمجھ سے باہر ہے. میری بات سن کر لڑکی کی رنگت فک ہوئی تھی. وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں، تم جاؤ جا کر اپنی ڈیوٹی دو. میں نے کہا کہ اس گھر کی حفاظت ہی تو میری ڈیوٹی ہے، اس لیے میں دیکھوں گا کہ یہاں پر کون ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ وہ زور زور سے چلانے لگی کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے اندر جھانکنے والے. میں نے اس لڑکی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کی جانب بڑھا اس لڑکی نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب مجھے پیچھے کی جانب کھینچنے لگی تھی. اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا. یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. میں نے فوراً اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا. میں نے کہا کہ دور رہو مجھ سے، مجھے اپنا کام کرنے دو. یہ کہنے کے بعد میں نے کھڑکی کھول دی تھی. جبکہ میں اندر جھانکا تو مجھے حیرت ہونے لگی کیونکہ وہ کمرہ تو بالکل خالی تھا. وہ کمرہ مالک کی بڑی بیٹی کا تھا. کمرے میں ہر چیز سجاوٹ کی موجود تھی لیکن کوئی انسان وہاں پر موجود نہ تھا. میں نے پورا کمرہ جھانک کر دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. شاید اس لڑکی نے جان بوجھ کر شور مچایا تھا تاکہ اندر کھڑے دونوں نفوس اس کی آواز سن کر ہوشیار ہو جائیں.
ادھر ادھر چھپ جائیں میں نے گھور کے اس لڑکی کو دیکھا، تب تک لڑکی راہداری سے لانچ کی طرف جا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا، دیکھوں گا کہ گھر میں کون آتا ہے، وہ لڑکیاں کیوں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ جب ان کا والد ان سے اتنی محبت کرتا ہے، ان کے ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، دن رات کماتا ہے، ان کو ہر آسائش دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی لانچ کے اندرونی دروازے کی اندر گئے اور دروازہ بند کرنے لگی، میں نے دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میری اس حرکت پر وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے گھر کی تلاشی لینی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر ایک نوجوان کے سائے کو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، تم کچھ بھی کہو گے اور میں تمہیں اندر گھساؤں گی۔ دیکھو اندر میری بہنیں ہیں جو کہ پردہ کرتی ہیں، اس لیے میں تمہیں کسی قیمت پر اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اس قدر بدحواسی تھی، اس کی آواز میں اتنی کپ کپاہٹ تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو پر اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ کہ بات سچ تھی کہ میں نے آج تک کبھی مالک کی دونوں بڑی بیٹیوں کو نہیں دیکھا، بس یہی ایک لڑکی تھی جو کہ باہر آ کر مجھے لسٹ پکڑا کر جاتی تھی جس پر سامان کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا نام بھی لکھا ہوتا۔ اب جب وہ سامان لینے جاتا تو معلوم ہوتا کہ وہ مارکیٹ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن اس وقت میں نے اس لڑکی کی ایک بات نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، عورتوں کی عزت اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں۔ اگر مجھے میرے مالک نے چوکیدار کی نوکری پر رکھا ہے، اگر مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو میں نمک حرامی کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کے تمہاری بہنوں کی جانب دیکھوں گا نہیں، لیکن میں گھر کی تلاشی ضرور لوں گا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے اور تم مجھے ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ یہ سن کر تو اس لڑکی کی ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ وہ مجھے اندر نہیں آنے دے گی، لیکن میں نے دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی تو یوں تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ میں جیسے ہی لانچ میں آیا تو سامنے ٹیبل پر 4 گلاس پڑے تھے جس میں براؤن کلر کا مشروب آدھا آدھا رکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے وہ شربت تھوڑا سا پیا ہو، باقی کا چھوڑ دیا ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے کچھ لوازمات بھی موجود تھے، جیسے کہ کباب، نکٹس وغیرہ۔ یہ دیکھ کر تو مجھے مزید کوئی شک نہیں ہوا کہ جب وہ بہنیں 3 تھی تو 4 گلاس ٹیبل پر کیوں رکھے تھے اور ان کے اندر مشروب کون سا تھا۔ بہرحال فی الحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور سب سے پہلے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کی بیرونی کھڑکی سے میں نے اس مردانہ سائے کو دیکھا تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، وہ لڑکی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں جس کمرے میں جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگتی اور کہنے لگتی کہ بس دیکھ لیا تم نے، اب نکلو باہر۔ پھر میں ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولنا چاہا وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے بری طرح سے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے نیلو؟ کیا پاگل ہو گئی ہو جو اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں چوکیدار ہوں، دروازہ کھولے بی بی جی۔ میری آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھا کہنے لگے کہ چوکیدار اور گھر کے اندر؟ تمہیں گھر کے اندر آنے کی کس نے اجازت دی؟ ہم پردہ کرتی ہیں اس لیے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آتی، اور تمہارا کیا کام ہے گھر کے اندر باہر جا کے اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ میں نے کہا کہ میرا کام اس گھر کی حفاظت کرنا ہے، مالک مجھے اس گھر کی حفاظت کے لیے پیسے دیتے ہیں، گھر کے باہر مکھیاں مارنے کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں کسی مرد کا سایہ دیکھا ہے اور میں پورے گھر کی جب تک تلاشی نہ لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ برائے کرم دروازہ کھول دیں، میں آپ لوگوں کی جانب بالکل نہیں دیکھوں گا، مجھے صرف کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ میری بات سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں فوراً سے نظریں جھکا لی۔ سامنے کمرے میں 2 جائے نماز بچھی تھی، ان میں سے ایک خالی تھا اور دوسرے پر ایک لڑکی بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ بس ایک ہی پل میری نظر اس پر اٹھی تھی، لیکن میں نظر بدل گیا۔ اس لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا کہ اس محترم کو ہم پر شک ہو گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک غیر مرد بھی موجود ہے جسے دیکھنا چاہتے ہیں، شاید گھر کے اندر داخل ہونے کا ان کو اس سے زیادہ اچھا بہانہ کوئی نہیں ملا۔ یہ سن کر میں تل ملا کے رہ گیا، لیکن بہرحال میں چاہتا تھا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ لوں تاکہ بتا سکوں کہ میں خواہ اندر نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا، بلکہ پورا گھر بھی خالی تھا۔ ان 3 لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ شاید ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا جسے وہ مالک اور میری غیر موجودگی میں بلایا کرتی تھی۔ جب میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور مجھے کوئی نہ ملا
وہ لڑکی کہنے لگی ہوگی تمہاری تسلی، اب باہر جاؤ اور بابا کو آنے دو، میں انہیں کہوں گی کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی بڈھے چوکیدار کو رکھیں۔ یہ نوجوان چوکیدار گھروں کی حفاظت کم کرتے ہیں اور گھر کی خواتین پر نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں پر آئے تھے۔ اس لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تو میرے اندر کھولن سی بڑھ گئی، اور وہ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی۔ اس وقت تو میں گھر سے باہر نکل گیا اور میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں سوچ چکا تھا کہ میں بھی ان کی طرح ایک ایسی چال چلوں گا اور اس نوجوان کو ضرور پکڑوں گا جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں اور اپنے والد کے بھروسے کا یوں غلط فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ رات کو وہ میری شکایت مالک سے لگائیں گے اور مالک مجھ سے ضرور اس معاملے کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ان لڑکیوں نے مالک سے کوئی بات نہیں بتائی، ورنہ مالک مجھ سے ضرور پوچھتے یا اس کے متعلق کوئی بھی بات کرتے جو حرکتیں وہ لڑکیاں کر رہی تھی۔ میرا پورا شک ان پر پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی مالک آفس کے لیے جانے لگے میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے کہا، مالک آپ کے جاتے ہی آپ کی بیٹیاں مجھے سامان کی ایک بڑی سی لسٹ دیتی ہیں، مجھے مارکیٹ بھیج دیتی ہیں، اور جس مارکیٹ میں مجھے بھیجتی ہیں وہاں سے سامان لانے میں مجھے کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے پیچھے سے چور اگر گھر میں گھس آیا تو آپ تو مجھ سے پوچھیں گے۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر تفکر کی لکیریں بہت گہری ہوئی۔ کہنے لگا، اچھا کیا میری بیٹیاں روز تمہیں مارکیٹ بھیجتی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، اگر انہیں سامان کی ضرورت ہے تو وہ ڈرائیور سے کیوں نہیں کہتی؟ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کچھ منگوانا ہے تو ڈرائیور موجود ہے، وہ سامان لا کر دے گا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں کہ تم بازار کا چکر لگاؤ۔ دیکھو، میں نے تمہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ تم ایک قابل بھروسہ انسان ہو۔ تمہارے والد نے بھی یہاں پر چوکیداری کی تھی اور کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دیا، اور ان کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ان کی جگہ رکھا۔ تم یہاں سے ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے جب تک میں گھر واپس نہ لوٹ آؤں۔ یہ سن کر تو میرے دل کو تسلی سی ہو گئی۔ اس لیے مالک کے جاتے ہی جب ان کی چھوٹی بیٹی نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، تو میں نے کہا، جی بی بی جی، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے کہا۔ میرا جواب سن کر وہ بڑی مطمئن ہو کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں گھر کے باہر جانے کی بجائے اس لسٹ کی پرچی کو اپنی جیب میں ڈالا اور بنگلے کی پچھلی طرف آ گیا۔ گھر کا ایک دروازہ بنگلے کی پچھلی جانب بھی کھلتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا۔ میں جب بنگلے کی پچھلی جانب آیا تو اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اس دن اس لڑکے کے سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولنا چاہی تو وہ لاک نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں کھڑکی سے پھلانگ کر کمرے میں آ گیا اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ جس جگہ میں چھپا تھا میں کسی کو بھی نہیں نظر آ سکتا تھا۔ اب مجھے اس شخص کا انتظار تھا جسے میں اسی کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ان لڑکیوں کی آوازیں آنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ ان کی آوازوں میں ایک مردانہ آواز بھی شامل تھی۔ وہ لڑکیاں اسے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن سب کے ہی لہجے دھیمے تھے۔ ان کی آوازیں تو میں سن پا رہا تھا، لیکن وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ بہرحال میرے پاس پستول موجود تھی اور میں سوچ چکا تھا کہ میں آج اس لڑکے کو زخمی کروں گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ میں نے جب دروازے کی جانب دیکھا تو وہ تینوں لڑکیاں کمرے میں آئی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں صرف تم لوگوں کے کہنے پر آتا ہوں، ورنہ جو کچھ بابا نے میرے ساتھ کیا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے گھر پر قدم رکھوں۔ ان تینوں میں سے جو بڑی بہن تھی وہ کہنے لگی، پلیز بھیا، تم کیوں بابا سے ناراضگی پال کر بیٹھے ہو؟ اپنے غصے کو جانے دو۔ ہم کب تک تمہیں چھپ کر گھر بلاتے رہیں گے؟ جس دن بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار مار کے گھر سے نکال دیں گے، اور اب تو چوکیدار انہوں نے بھی رکھا ہے۔ وہ ایسا بغیرت ہے کہ گھر میں گھستا چلا آتا ہے۔ کل بھی اسے شک ہو گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ آج وہ بازار چلا گیا۔ لیکن ایسا روز روز نہیں چل سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ بابا اپنی ضد ختم نہیں کرتے اور اس لڑکی کے گھر میرے رشتے کی بات نہیں کرتے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم لوگ سمجھاؤ بابا کو، ورنہ وہ اپنے ہی نقصان کریں گے۔ میرے پاس آفس کی پوری رپورٹ ہے۔ ان کا مینیجر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور دیکھنا ایک دن آفس بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ گھر بھی بک جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکیاں گھبرانے لگی۔
اب میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا، وہ لڑکا ان کا بھائی ہے جو کسی بات پر اپنے باپ سے ناراض تھا اور اپنے والد کے جانے کے بعد اپنی بہنوں سے ملنے آتا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، لیکن بہرحال میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ وہ لوگ کافی دیر واپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاید اس دن جب میں نے سایہ دیکھا، وہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ لگنے کا سایہ تھا، جیسے ایک اکثر بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر روتی ہیں اور وہ انہیں تسلی دیتے ہیں۔ بہرحال میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، ویسے ہی گھر سے باہر چلا گیا اور پھر مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر سڑکوں میں گھومتا پھرتا رہا اور چند گھنٹے بعد واپس آیا تاکہ انہیں یہ لگے کہ میں بازار گیا تھا، کچھ سامان بھی آتے ہوئے لے آیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے مالک سے ساری بات کہی۔ یہ سن کر مالک غصے میں آگے، پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی وہیں کرے جہاں پر وہ چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں، وہ بہت ہی زیادہ فیشنیبل ہے، میری بیٹیوں کو بھی وہ آزاد خیال بنا دے گی۔ بہرحال میرے سمجھانے پر مالک مان گئے اور بیٹے کو منا کر اپنے گھر لے آئے۔